ایک نوجوان تھا جو ہر وقت سونا بنانے کی ترکیبیں ڈھونڈتا رہتا تھا۔ اس کے گھر والے جب بھی اسے کسی کام کاج کا کہتے وہ ان کو ایک ہی جواب دیتا کہ ایک دفعہ مجھے وہ چیز حاصل ہو جائے میں جس کی تلاش میں ہوں تو تم لوگ دیکھو گے کہ میں تمہیں کیسے مالا مال کرتا ہوں۔ وہ سارا دن اپنے ہی جیسے نکمے دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر آوارہ گردی کرتا رہتا۔ رات ہوتی تو گھر آ کر سو رہتا۔ ایک دن اس کے کسی دوست نے کہا، کل رات میرے دادا نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا ہے جو سونا بنانے میں ماہر ہے۔ نوجوان کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ اس نے اپنے دوست سے اس شخص کے بارے میں معلومات لی اور ایک دن اس شخص کے پاس جا پہنچا۔ وہ ایک بوڑھا شخص تھا۔ نوجوان نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ بوڑھے شخص نے سوال کیا کہ تم سونا بنانا کیوں چاہتے ہو؟ یہ سنتے ہی نوجوان کی آنکھوں میں دنیا جہان کی حرص و ہوس چمک اٹھی، لیکن اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، بس یہ میرا شوق ہے۔ وہ بوڑھا شخص نوجوان کی آنکھیں پڑ چکا تھا۔ اس کی نیت بانپ گیا تھا۔ نوجوان نے کہا، کیا آپ مجھے سونا بنانے کا ہنر دیں گے؟ بوڑھے شخص نے کہا، کیوں نہیں؟ یہ کہہ کر بوڑھا شخص اٹھا اور ایک کاغذ قلم لے آیا۔ اس نے کاغذ پر کچھ تحریر کیا اور کہا، دیکھو میں نے اس کاغذ میں سونا بنانے کی ترکیب لکھ دی ہے، تم اس کے مطابق سونا بنا سکتے ہو۔ نوجوان نے جھٹ سے وہ کاغذ پکڑ لیا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے جانے لگا۔ بوڑھے شخص نے کہا، ٹھہرو، میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں اور اس نصیحت کو تم اپنے پلے سے باندھ لینا۔ نوجوان نے کہا، ضرور، آپ نصیحت کیجئے۔ بوڑھے شخص نے کہا، جب تم سونا بنانے کے لیے بیٹھو تو اس وقت تمہارے دماغ میں بندر کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ اگر بندر کا خیال آ گیا تو تم سونا نہیں بنا سکو گے، اور یہ نصیحت تمہیں سونا بناتے وقت یاد کرنا ہوگی۔ نوجوان نے جھٹ سے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی نصیحت پر عمل کروں گا۔ بوڑھے شخص نے کہا، اب تم جا سکتے ہو۔ کچھ روز گزرنے کے بعد نوجوان نے کاغذ میں لکھی مطلوبہ چیزیں اکٹھی کی اور سونا بنانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس نے بوڑھے شخص کی نصیحت کو یاد کیا کہ سونا بناتے وقت بندر کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ یہ سوچنا ہی تھا کہ اس کے دماغ میں بندر کا خیال گھوم گیا۔ اب وہ جتنا اس خیال کو دور کرنے کی کوشش کرتا، وہ خیال اتنا ہی زیادہ اس کے دماغ میں آ جاتا۔ جب کوششیں کرنے کے باوجود بھی اپنے دماغ سے بندر کا خیال دور نہ کر سکا تو وہ اٹھ گیا۔ اگلے روز پھر یہی سلسلہ شروع ہوا۔ جیسے ہی وہ سونا بنانے کے لیے بیٹھا تو بندر کا خیال دماغ سے چمٹ گیا۔ یوں ہی بہت عرصہ وہ اسی طرح لگا رہا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا، اور آخر تھک ہار کر اس نے سونا بنانے کا خیال ہی ترک کر دیا۔ دوستو، ہم لوگ بھی اکثر لا حاصل اور لا یعنی چیزوں کے پیچھے اپنا وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں اور ان چیزوں کے حصول کے لیے مارے پھرتے ہیں۔ اپنی بے لگام خواہشات کی تکمیل کے لیے خوش فہمیوں کا شکار رہتے ہیں۔ ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ سب حاصل ہو جائے تو ہم بھی عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گے، اور اسی سوچ کی بنا پر جو وقت ہمیں اپنی کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت پر صرف کرنا چاہیے، وہ ہم لا یعنی اور لا حاصل چیزوں کے حصول میں برباد کر بیٹھتے ہیں۔ دوستو، جب ہم بھی کسی ایسی ہی کیفیت کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں بھی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اشارہ مل رہا ہوتا ہے کہ ہم غلط راستے پر ہیں۔ وقت ہمیں اس وقت تنبیہ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اسے ضائع کر رہے ہیں، کھو رہے ہیں، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو اس نوجوان کے ساتھ ہوا کہ اس کا سارا دھیان، سارا فوکس صرف اور صرف اس ترکیب پر تھا جو اسے مل گئی تھی، اور اسی خوشی میں وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ بوڑھا کیا نصیحت کر رہا ہے، اسے کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اس لیے دوستو، جب ہم محسوس کریں ہم اپنی خواہشات کی دوڑ میں اپنے لا حاصل
اور لا یعنی مقصد میں گم ہو چکے ہیں، اور لا یعنی اور لا حاصل چیزیں ہمیں اپنے حصار میں لے چکی ہیں، تو اپنے پاس ہونے والی سرگوشیوں کو ضرور سنیں۔ کوئی آپ سے کیا کہہ رہا ہے، وقت آپ کو کیا اشارے کر رہا ہے، اسے ضرور دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس نوجوان کی طرح وقت ضائع کرتے رہیں اور کچھ حاصل بھی نہ ہو، اور ایک دن تھک ہار کر گر جائیں۔